الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کورس ہمارا چل رہا تھا، اس کا آج سبق نمبر 5 ہے۔ سبق نمبر 5 میں ہم پڑھیں گے مرزا صاحب کی جھوٹی پیش گوئیاں۔ سب سے پہلے نبیوں کی پیش گوئیوں کے متعلق دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ کیا فرمایا کہ اللہ کے بارے میں ہرگز بھی یہ خیال دل میں نہ لانا کہ اس نے جو اپنے پیغمبروں سے جو وعدہ کر رکھا ہے اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ یقین رکھو اللہ اپنے اقتدار میں سب پر غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ یہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 47 ہے۔ جو شخص آئندہ کی کسی بات کی خبر دے، اس کے متعلق دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ آئندہ کی خبر دینے والے نے فطرتی حالات کو دیکھتے ہوئے محض قیاس رائے کی ہے، اور دوسرا یہ کہ آئندہ کی خبر دینے والے نے براہ راست یا بالواسطہ اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر خبر دی ہے۔ تو جو پہلا نمبر ہے کہ محض قیاس رائی کر کے آئندہ کے حالات کی خبر دینے والے کی پیش گوئی غلط بھی ہو سکتی ہے اور کبھی کبھار صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ سے الہام پا کر آئندہ کی خبر دیتا ہے اس کی ایک بھی خبر یا پیش گوئی غلط ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ اپنے پیغمبروں سے کر لیں اس کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ وہ وعدہ پورا نہ کریں۔ اور یہ بات قادیانیوں کے پیشوا مرزا صاحب نے بھی تسلیم کی ہے۔ مرزا صاحب نے اپنی کتاب چشمہ معرفت صفحہ 83 پر لکھا ہے ممکن نہیں کہ خدا کی پیش گوئیوں میں تخلف ہو۔ اسی طرح ایک جگہ مرزا صاحب نے کشتی نو صفحہ نمبر 5 پر لکھا ہے ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش گوئیاں ٹل جائیں۔ تو ان حوالہ جات سے یہ ثابت ہوا کہ یہ تو ممکن ہے کہ کوئی شخص جو در حقیقت اللہ تعالیٰ سے الہام یا وحی پا کر خبر نہ دے اور اس کی پیش گوئی کبھی صحیح بھی ثابت ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے کسی نبی، رسول یا اللہ سے براہ راست الہام پانے والے کی ایک بھی خبر یا پیش گوئی غلط ثابت ہو جائے۔ اس بارے میں مرزا صاحب نے اپنی کتاب تریاق القلوب صفحہ 107 پر لکھا ہے کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر ہے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ مسیح ہندوستان میں صفحہ 82 پر مرزا صاحب نے لکھا ہے پیش گوئی کا باطل ہونا مذہب کو باطل کر دیتا ہے۔ اسی طرح استفتاء صفحہ نمبر 3 پر مرزا صاحب لکھتے ہیں تورات اور قرآن نے بڑا ثبوت نبوت کا صرف پیش گوئیوں کو قرار دیا۔ ان سب باتوں سے قطع نظر مرزا صاحب اپنے بارے میں یوں لکھتے ہیں ہمارے صدق یا کذب جاننے کو ہماری پیش گوئیوں سے بڑھ کر اور کوئی موقع امتحان نہیں۔ مرزا صاحب کی ان تحریرات سے ثابت ہوا کہ مرزا صاحب کو سچا یا جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان کی پیش گوئیوں سے بڑی کوئی دلیل نہیں۔ اگر مرزا صاحب کی پیش گوئیاں غلط ثابت ہو جاتی ہیں تو مرزا صاحب اپنے ہی بنائے ہوئے اصول کے مطابق کذاب ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو آئیں مرزا صاحب کی جھوٹی پیش گوئیاں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی نمبر 1 جو پیش گوئی ہے مسئلہ موعود کی پیش گوئی۔ مرزا صاحب کو پیش گوئیاں کرنے کا بہت شوق تھا اور مرزا صاحب پیش گوئیاں کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے خالی نہیں جانے دیتے تھے۔ مرزا صاحب کی بیوی نصرت جہاں 1886 میں حاملہ تھی، چنانچہ مرزا صاحب نے یہ موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا، بلکہ اس موقع پر بھی ایک پیش گوئی 20 فروری 1886 کو کی جو کہ درج ذیل ہے۔ کیا کہتا ہے خدائے رحیم و کریم نے جو ہر چیز پر قادر ہے مجھ کو اپنے الہام سے فرمایا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں۔ خدا نے کہا تاکہ دین اسلام کا شرف کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، تاکہ لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، تاکہ وہ یقین دلائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تاکہ انہیں جو خدا کے دین، اس کی کتاب، اس کے رسول کے انکار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک کھلی نشانی ملے۔ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، وہ تیرے ہی تخم، تیری ہی ذریت سے ہوگا۔ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام بشیر بھی ہے۔ مبارک وہ ہے جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے۔ وہ بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جائے گا۔ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ وہ شنبہ ہے مبارک، دوشنبہ گرامی ارجمند۔ مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کان اللہ نزل من السماء۔ وہ جلد جلد بڑھے گا، اسیروں کی رستگاری کا باعث ہوگا، قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ یہ ان کی کتاب مجموعہ اشتہارات جلد 1 میں صفحہ نمبر 95 پر ہے۔ اسی طرح مجموعہ اشتہارات جو جلد 1 ہے اس کے صفحہ نمبر 100، 101، 109، 110 اور 111 پر یہ لکھا ہوا ہے۔ اس اشتہار میں مرزا صاحب نے جس زور شور سے
اس حمل سے بیٹے کی پیدائش کی پیش گوئی کی اور اس الہام کو اللہ تعالیٰ کے قادر و توانا ہونے کی زبردست دلیل مانا گیا۔ اگر مرزا صاحب کا الہام سچا ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو ضرور بضرور اس حمل سے مرزا صاحب کے ہاں بیٹا ہی پیدا ہوتا جو مسلح موعود ہوتا، لیکن قادیانیوں کے لیے ہے افسوس کہ مرزا صاحب کی بیوی کے ہاں اس حمل سے بیٹا پیدا نہیں ہوا بلکہ بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ اس پر مزید افسوس اس بات کا ہے کہ اس بیٹی کی پیدائش کے بعد مرزا صاحب کے ہاں کوئی اور ایسی اولاد پیدا نہیں ہوئی جسے مرزا صاحب نے اس پیش گوئی کا مصداق ٹھہرایا ہو اور وہ زندہ رہا ہو، یا خود مرزا صاحب نے اس کا مسئلہ موعود نہ ہونے کا عملاً یا قولاً اقرار نہ کیا ہو۔ پھر جب مرزا صاحب پر اعتراض شروع ہوئے کہ مرزا صاحب تو کذاب ہیں اور مرزا صاحب کی پیش گوئی جھوٹی ثابت ہوئی، تو مرزا صاحب نے ان اعتراضات کے جواب دیے جو کہ درج ذیل ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب مجموعہ اشتہارات میں لکھا ہے، کوئی اس معترض سے پوچھے یعنی اعتراض کرنے والے سے پوچھے کہ وہ فقرہ یا لفظ کہاں ہے جو کسی اشتہار میں اس عاجز کے قلم سے نکلا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا اسی حمل سے ہوگا۔ پھر جب معاملہ حد سے بڑھ گیا اور جن مریدوں کو مرزا صاحب نے نجی مجالس کے اندر بڑے زور و شور سے بتایا ہوا تھا کہ اسی حمل سے وہ مسئلہ موعود پیدا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوگی، ان مریدوں نے بھی مرزا صاحب پر اعتراض کرنے شروع کر دی اور مرزا صاحب کو کذاب کہنا شروع کر دیا۔ تو مرزا صاحب نے ایک اور پینترا بدلا اور اس الہام کے سمجھنے کو اپنی اجتہادی غلطی قرار دیا اور ساتھ ہی تمام انبیاء پر الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ ہر نبی سے الہام سمجھنے میں اجتہادی غلطی ہوتی ہے۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے، خدا کو کوئی الہام نہیں تھا کہ عمر پانے والا لڑکا پہلے حمل سے ہی پیدا ہوگا، اور کوئی اتحادی خیال اگر ہو تو اس پر اعتراض کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو نبی کے الہام کو واجب الوقوع سمجھتے ہیں۔ میری طرف سے کبھی کوئی پیشگوئی شائع نہیں ہوئی کہ لڑکا اسی حمل سے پیدا ہوگا۔ رہا اجتہاد تو میں خود قائل ہوں کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا جس نے اتحادی غلطی نہ کی ہو۔ یہ ان کی کتاب تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 135 پر لکھا ہے۔ اس تحریر سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ الہام تو نہیں لیکن اجتہاد ضرور کیا گیا تھا کہ مسئلہ موعود اسی حمل سے پیدا ہوگا، لیکن مرزا صاحب کا اجتہاد بھی جھوٹا ثابت ہوا۔ لیکن کیا کریں، مرزا صاحب خود لکھتے ہیں اپنی کتاب 40 نمبر 3 صفحہ 37 پر کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ جو کچھ کہتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ مرزا صاحب کو الہام کرنے والا شیطان تھا جس کے الہام جھوٹے ثابت ہو رہے تھے۔ مرزا صاحب نے یہ کہ بعد دیگر کے اشتہارات میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن ان میں بھی مرزا صاحب کذاب ثابت ہوئے۔ آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ 8 اپریل 1886 میں مرزا صاحب نے ایک اور اشتہار شائع کروایا جس میں واضح لکھا تھا، آج 8 اپریل 1886 میں اللہ جل شانہ کی طرف سے اس عاجز پر اس قدر کھل گیا کہ ایک لڑکا بہت ہی قریب ہونے والا ہے جو مدت ایک حمل سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اس الہام سے ظاہر ہے کہ ایک لڑکا بھی ہونے والا یہ بھی ضرور اس کے قریب حمل سے۔ یہ ان کی کتاب مجموعہ اشتہارات کی جلد جو پہلی جلد ہے اس کے صفحہ نمبر 101 پر اور 117 پر لکھا۔ مرزا صاحب کے اس اشتہار کی مزید تشریح 7 اگست 1887 کے اشتہار سے ہوتی ہے۔ اس میں مرزا صاحب نے لکھا ہے، اے ناظرین، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے دولت کے لیے میں نے 8 اپریل 1886 میں پیشگوئی کی تھی، اگر وہ موجودہ حمل سے پیدا نہ ہوا تو دوسرے حمل میں جو اس کے قریب ہے ضرور پیدا ہو جائے گا۔ تو ان تحریر سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کے نزدیک پہلے حمل کی مدت پہلی پیدائش تک ہی تھی، لیکن اس پیدائش سے وہ لڑکا پیدا نہ ہو سکا۔ اس لیے اس کے بعد مرزا صاحب نے ایک اور پینترا بدلتے ہوئے لکھا، حمل کی مدت 2.5 سال یا 9 سال ہے۔ ہمارے سامعین تو حیران ہوں گے کہ مرزا صاحب کیسے انسان تھے جو پہلے تو کہتے ہیں کہ مسئلہ موعود اسی حمل سے ہوگا، پھر کہتے ہیں کہ اس حمل سے یا اس کے قریب حمل سے مسئلہ موعود ہوگا، لیکن وہ مسئلہ موعود پہلے حمل سے پیدا نہ ہوا بلکہ لڑکی پیدا ہوئی، اور اس طرح مرزا صاحب کذاب تو ثابت ہو گئے۔ لیکن مرزا صاحب چونکہ کہتے ہیں کہ اس حمل کی مدت 2.5 سال یا 9 سال ہے، لیکن 9 سال کے بعد بھی وہ مسئلہ موعود پیدا نہ ہو سکا، بلکہ 13 سال بعد پیدا ہونے والے لڑکے مبارک احمد کو مرزا صاحب نے اپنی 1886 میں کی گئی مسئلہ موعود کی پیشگوئی کا مصداق قرار دیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مسئلہ موعود کا کیا بنا۔ مبارک احمد جس کو مرزا صاحب نے مسئلہ موعود قرار دیا تھا وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکا بلکہ 9 سال سے بھی کم عمر میں مرزا صاحب کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا، اور مرزا صاحب اس کے غم کی سینہ کو بھی کرتے رہے۔ لیجیے واضح ہو گیا کہ مرزا صاحب کے الہامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں بلکہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ مرزا صاحب کی دوسری جھوٹی پیشگوئی، تیسری شادی کی پیشگوئی۔ لیجیے مرزا صاحب کی ایک اور جھوٹی پیشگوئی پیش خدمت ہے۔ مرزا صاحب نے 20 فروری 1886 کو اپنی تیسری شادی کی پیشگوئی کی جو کہ درج ذیل ہے۔ خداوند کریم نے مجھے بشارت دے کر کہا ہے کہ خواتین مبارکہ میں سے جن کو تو بعض کو اس اشتہار کے بعد پائے گا تیری نسل بہت ہوگی۔
یاد رہے کہ اس وقت مرزا صاحب کی 2 شادیاں ہو چکی تھی اور مرزا صاحب اس اشتہار میں تیسری شادی کی پیش گوئی کر رہے ہیں۔ اس طرح کے ایک اور اشتہار مرزا صاحب نے شائع کروایا جو کہ درج ذیل ہے۔ اس عاجز نے 20 فروری 1886 کے اشتہار میں یہ پیش گوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے بیان کی تھی کہ اس نے مجھے بشارت دے کر کہا کہ بعض بابرکت عورتیں اس اشتہار کے بعد بھی تیرے نکاح میں آئیں گی اور ان سے اولاد پیدا ہوگی۔ مرزا صاحب کے ان اشتہارات سے درج ذیل باتیں ثابت ہوئی۔ نمبر 1، 1886 تک مرزا صاحب کی 2 شادیاں ہو چکی تھی۔ نمبر 2، مرزا صاحب نے کہا کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ 1886 کے بعد تیری تیسری شادی ہوگی۔ نمبر 3، مرزا صاحب نے کہا کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ 1886 کے بعد جب تیری تیسری شادی ہوگی تو اس سے تیری اولاد بھی ہوگی۔ تو معزز سامعین، مرزا صاحب کے ماننے والوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ 1886 کے بعد مرزا صاحب کی تیسری شادی نہیں ہو سکی۔ اس طرح مرزا صاحب کی یہ پیش گوئی بھی جھوٹی نکلی اور قانون یہ ہے کہ جھوٹا انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ مرزا صاحب کو الہام شیطان کی طرف سے ہوتے تھے جو جھوٹے ثابت ہوئے، کیونکہ اگر یہ الہام خدا کی طرف سے ہوتا تو ضرور سچا ثابت ہوتا۔ مرزا صاحب کی تیسری جھوٹی پیش گوئی، 5ویں بیٹے کی پیش گوئی۔ معزز سامعین، 1903 کو مرزا صاحب کی بیوی نصرت جہاں حاملہ تھی۔ اس وقت مرزا صاحب کے 4 بیٹے پیدا ہو چکے تھے۔ مرزا صاحب نے اس دوران ایک پیش گوئی کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے 5ویں بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ پیش گوئی کے الفاظ درج ذیل ہیں: الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر 4 من البنین وبشرنی من الخامس۔ سب تعریف خدا کو ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں 4 لڑکے دیے اور 5ویں کی بشارت دی۔ یہ ان کی کتاب مواہب الرحمن صفحہ 139 پر ہے۔ قادیانیوں کے لیے افسوس ہے کہ ان کے جھوٹے پیشوا مرزا صاحب کی یہ پیش گوئی بھی پوری نہیں ہوئی اور اس حمل سے مرزا صاحب کی بیوی نصرت جہاں کے ہاں 28 جنوری 1903 کو لڑکا پیدا نہیں ہوا بلکہ لڑکی پیدا ہوئی جو چند ماہ زندہ رہ کر فوت ہو گئی۔ اور اس پر مزید ستم یہ ہوا کہ مرزا صاحب کی وفات تک مرزا صاحب کا کوئی اور لڑکا پیدا نہیں ہوا بلکہ مرزا صاحب کے 4 لڑکے ہی تھے۔ لیکن مرزا صاحب چونکہ حد درجہ کا مکار اور کذاب انسان تھا، چنانچہ مرزا صاحب نے دیکھا کہ یہ پیش گوئی تو پوری نہیں ہوئی، اب کیا کروں۔ اسی شیش و پنج میں 3 سال اور 6 ماہ گزر گئے اور مرزا صاحب کے گھر کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا۔ اس پیش گوئی کے 3 سال اور 6 ماہ بعد مرزا صاحب کے بیٹے محمود احمد کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو مرزا صاحب نے کمال بددیانتی اور مکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لکھا کہ لیجئے 4.5 سال بعد میرے 5ویں لڑکے والی پیش گوئی پوری ہوئی۔ مرزا صاحب کے الفاظ درج ذیل ہیں: تقریباً 3 ماہ کا عرصہ گزرا کہ میرے لڑکے محمود احمد کے گھر لڑکا پیدا ہوا جس کا نام نصیر الدین احمد رکھا گیا۔ اس سے یہ پیش گوئی 4.5 سال بعد پوری ہوئی۔ معزز سامعین، آپ نے مرزا صاحب کی بددیانتی ملاحظہ فرمائی کہ مرزا صاحب نے اپنی جھوٹی پیش گوئی کو سچا کرنے کے لیے اپنے پوتے کو اپنا 5واں بیٹا بنا لیا، حالانکہ مرزا صاحب کے کئی پوتے ہیں، اور پیش گوئی میں صرف صاف انداز میں مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5ویں لڑکے کی خوشخبری دی ہے۔ اس طرح مرزا صاحب کی یہ پیش گوئی بھی جھوٹی ثابت ہوئی۔ مرزا صاحب کی چوتھی جھوٹی پیش گوئی، بشیر الدولہ عالم کباب کی پیش گوئی۔ مرزا صاحب کی عادت تھی کہ جب کبھی آپ کی بیوی حاملہ ہوتی تو قبل از وقت اولاد کی پیش گوئی کر دیتے۔ اگر بہو حاملہ ہوتی تو پوتا ہونے کی خوشخبری گھڑ لیتے۔ اگر کسی مرید کی بیوی حاملہ ہوتی تو اس کے حق میں لڑکا یا لڑکی ہونے کی پیش گوئی گھڑ لیتے، اور ساتھ ہی دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ممکن ہے جیسے الفاظ بھی استعمال کر لیتے تاکہ اگر پیش گوئی کے الٹ معاملہ ہو بھی جائے تو پھر بھی ذلت اور رسوائی سے بچنے کا بہانہ موجود رہے۔ یہ پیش گوئی جس کا ذکر ذیل ہوگا، یہ پیش گوئی مرزا صاحب کے ایک مرید کی بیوی کے بارے میں ہے۔ فروری 1906 میں مرزا صاحب کے ایک مرید میاں منظور محمد کی بیوی حاملہ تھی۔ اس وقت مرزا صاحب نے درج ذیل پیش گوئی کی، دیکھا کہ منظور محمد کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ دریافت کرتے ہیں اس لڑکے کا کیا نام رکھا جاتا ہے۔ وہ خواب سے حالت الہام کی طرف چلی گئی اور یہ معلوم ہوا کہ بشیر الدولہ۔ فرمایا کہ یہ آدمیوں کے واسطے دعا کی جاتی ہے، معلوم نہیں کہ منصور محمد کے لڑکے سے کس طرف اشارہ ہے۔ اس گول مول الہام میں مرزا صاحب نے دجل و فریب سے کام لیا۔ مرزا صاحب کا مطلب یہ تھا کہ اگر تو بیٹا پیدا ہو گیا تو چاندی کھری ہے، میں کہہ دوں گا کہ الہام کا یہی مطلب تھا۔ اگر بیٹا پیدا نہ ہوا تو پھر کہہ دوں گا کہ یہ الہام کسی اور کے بارے میں ہے، مگر میرے اللہ بھی مرزا صاحب کو ذلیل کروانا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس پیش گوئی کے 4.5 ماہ بعد مرزا صاحب کے قلم سے ایک اور پیش گوئی لکھوائی گئی جو کہ درج ذیل ہے۔ 17 جون 1906 بذریعہ الہام الہی معلوم ہوا کہ میاں منظور محمد صاحب کے گھر یعنی محمدی بیگم زوجہ منظور محمد کے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے 2 نام ہوں گے، بشیر الدولہ اور عالم کباب۔ یہ 2 نام بذریعہ الہام الہی معلوم ہوئے۔ بشیر الدولہ سے مراد ہماری دولت اور اقبال کے لیے بشارت دینے والا، اور عالم کباب سے مراد یہ ہے کہ اس کے پیدا ہونے کے چند ماہ تک یا جب تک وہ اپنی برائی بھلائی شناخت کرے دنیا پر ایک سخت تباہی آئے گی، وہ یہ دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خدا کے الہام سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے سرکش لوگوں کے لیے کچھ اور مہلت منظور ہے تب بالفعل لڑکا نہیں بلکہ لڑکی پیدا ہوگی، اور لڑکا بعد میں پیدا ہوگا، مگر ضرور ہوگا کیونکہ وہ خدا کا نشان ہے۔
یہ ان کی کتاب تذکرہ صفحہ نمبر 533 پر ہے۔ اگرچہ مرزا صاحب کی عبارت بھی پرفریب ہے مگر اس عبارت سے درج ذیل باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 1، منظور محمد کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ نمبر 2، اس لڑکے کا نام بشیر الدولہ عالم کباب ہوگا۔ اس کے بعد دنیا پر سخت تباہی آئے گی۔ بالفرض اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سرکش لوگوں کو مہلت دینا چاہتا ہے، اور اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو اس کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور وہ ضرور پیدا ہوگا کیونکہ وہ خدا کا ایک نشان ہوگا۔ تو معزز سامعین، قادیانیوں کے لیے افسوس ہے کہ منظور محمد کی بیوی کے ہاں اس حمل سے لڑکی پیدا ہوئی، اور اس کے کچھ عرصہ بعد منظور محمد کی وہ بیوی یعنی محمدی بیگم فوت ہو گئی، اور بشیر الدولہ عالم کباب لڑکا پیدا نہ ہو سکا جس کو مرزا صاحب نے خدا کا نشان کہا تھا۔ مرزا صاحب کے مرنے کے بعد قادیانیوں نے اس پیشگوئی پر یوں تبصرہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ پیشگوئی کب اور کس رنگ میں پوری ہوگی۔ گو حضرت اقدس نے اس کا وقوع محمدی بیگم سے ہی فرمایا تھا، مگر چونکہ وہ فوت ہو چکی ہے لہٰذا اب نام کی تخصیص نہ رہی۔ بہرصورت یہ پیشگوئی متشابہات میں سے ہے۔ تو معزز سامعات، قادیانیوں کی بے بسی آپ نے دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو کس طرح اپنی پیشگوئی میں جھوٹا ثابت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تمام قادیانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرزا صاحب کی 5ویں جھوٹی پیشگوئی، عمر پانے والا لڑکا۔ مرزا صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے، عرصہ 20-21 برس کا گزر گیا ہے کہ میں نے ایک اشتہار شائع کیا تھا جس میں لکھا تھا کہ خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میں 4 لڑکے دوں گا جو عمر پائیں گے۔ چنانچہ وہ 4 لڑکے یہ ہیں، محمود احمد، بشیر احمد، شریف احمد اور مبارک احمد۔ مرزا صاحب نے ان چند سطروں میں کئی جھوٹ بولے ہیں۔ مثلا میں نے 20 سے 21 برس پہلے 4 بیٹوں کی خدا کی طرف سے عمر پانے کی پیشگوئی کی تھی، ایسا کوئی اشتہار مرزا صاحب نے شائع نہیں کیا تھا۔ البتہ مرزا صاحب نے 20 فروری 1886 کو ایک اشتہار شائع کیا تھا جس میں لکھا تھا وہ 3 کو 4 کرے گا۔ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، اس اشتہار کے معنی مرزا صاحب کے سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ البتہ مسئلہ موعود لڑکا مبارک احمد کے متعلق بعض تحریرات میں مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ وہ عمر پانے والا لڑکا ہے، لیکن مبارک احمد 9 سال کی عمر میں دنیا سے کوچ کر گیا۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے لکھا تھا کہ مرزا صاحب کے خدا نے مرزا صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے 4 لڑکے دوں گا جو عمر پائیں گے، لیکن قادیانیوں کے لیے افسوس ہے کہ مرزا صاحب کا چوتھا لڑکا مبارک احمد 9 سال کی عمر میں وفات پا کر مرزا صاحب کو دنیا میں ذلیل کر گیا۔ یوں عمر پانے والے لڑکے کی پیشگوئی پوری نہ ہو سکی، بس ثابت ہوا کہ مرزا صاحب کو الہام کرنے والا شیطان تھا جس کی وجہ سے مرزا صاحب کو ذلیل ہونا پڑا۔ مرزا صاحب کی 6ٹھی جھوٹی پیشگوئی، محمدی بیگم۔ محمدی بیگم کی عمر تقریباً 9 سال تھی اور مرزا صاحب کی عمر 49 سال تھی جب مرزا صاحب کی غلیظ نظریں محمدی بیگم پر پڑ گئی اور مرزا صاحب ہیلوں بہانوں سے محمدی بیگم کو پانے کی کوشش میں لگے رہے۔ محمدی بیگم کے والد جن کا نام احمد بیگ ہوشیار پوری تھا، وہ مرزا صاحب کے رشتہ داروں میں سے تھے۔ ان کو ایک زمین کے کام کے لیے مرزا صاحب کی ضرورت پڑ گئی۔ مرزا صاحب نے کہا کہ ہماری عادت استخارے کے بغیر کوئی بھی کام کرنے کی نہیں ہے، لہذا چند دن بعد بتایا جائے گا کہ آیا یہ میں کام کر سکتا ہوں یا نہیں۔ کچھ دنوں بعد حسب توقع اپنے اس سلوک و مروت کی قیمت کے طور پر محمدی بیگم کو پانے کے لیے اس کام کے بدلے محمدی بیگم کا رشتہ اس کے باپ سے مانگا، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اگر محمدی بیگم کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دیں تو میں آپ کی زمین کی گواہی دوں گا اور اس کے ساتھ مزید زمین بھی آپ کو توفتاً دوں گا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر محمدی بیگم کے والد نے محمدی بیگم کا رشتہ مرزا صاحب سے طے نہ کیا تو مرزا صاحب زمین کے معاملے میں گواہی نہیں دے گا۔ مرزا صاحب نے یہ باتیں جن کا خلاصہ اوپر بیان کیا ہے ایک خط کی صورت میں محمدی بیگم کے والد کو لکھی تھی۔ محمدی بیگم کا والد ایک عزت دار آدمی تھا، اس لیے اس نے مرزا صاحب کا بلیک میلنگ پر مبنی خط اخبارات میں شائع کروا دیا۔ اگر محمدی بیگم کا والد ایسا نہ کرتا اور اپنی بیٹی محمدی بیگم کا رشتہ زمین کے بدلے میں یا لالچ کے طور پر مرزا صاحب کو دے دیتا تو قیامت تک کے لیے لوگ محمدی بیگم کے والد کو ذلیل اور حقیر سمجھتے۔ مرزا صاحب نے محمدی بیگم کے والد کو جو خط لکھا اس میں پیش گوئی بھی تھی، ملاحظہ فرمائیں۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے، خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک سے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ اگر اپنی دختر کلاں کا رشتہ میرے ساتھ منظور کریں تو وہ تمام نحوستیں آپ سے دور کر دے گا، اور اگر یہ رشتہ وقوع میں نہ آیا تو آپ کے لیے دوسری جگہ رشتہ کرنا ہرگز مبارک نہیں ہوگا، اور اس کا انجام درد اور تکلیف اور موت ہوگی۔ یہ دونوں طرف برکت اور موت کی ایسی ہیں جن کو آزمانے کے بعد میرا صدق یا کس معلوم ہو سکتا ہے۔ جب محمدی بیگم کے والد نے مرزا صاحب کا یہ خط اخبار نور افشاں میں شائع کروایا تو مرزا صاحب کو بھی غصہ آ گیا، کیونکہ مرزا صاحب کے دل میں چونکہ چور تھا اس لیے مرزا صاحب نے ان کو کہا تھا کہ اس خط کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ چنانچہ مرزا صاحب نے ایک اشتہار شائع کروایا جو کہ درج ذیل ہے۔ اخبار نور افشاں 10 مئی 1888 میں جو خط اس راکم کا چھاپا گیا ہے وہ ربانی اشارے سے لکھا گیا تھا۔ ایک مدت سے قریبی رشتہ دار اور مکتوب الیہ کے نشان آسمانی کے طالب تھے،
اور طریقہ اسلام سے انحراف رکھتے تھے۔ طریقہ اسلام والا مرزا صاحب کا جھوٹ ہے، کیونکہ وہ طریقہ اسلام سے انحراف نہیں رکھتے تھے، صرف مرزا صاحب کو اپنے دعویٰ میں کذاب سمجھتے تھے۔ یہ لوگ مجھ کو میرے دعویٰ الہام میں مکار اور دروغ کو جانتے تھے اور مجھ سے کوئی نشان آسمانی مانگتے تھے۔ کئی دفعہ ان کے لیے دعا کی گئی، دعا قبول ہو کر خدا نے یہ تقریب پیدا کی کہ والد صاحب اس دختر کے ایک ضروری کام کے لیے ہماری طرف متوجہ ہوا۔ قریب تھا کہ ہم دستخط کر دیتے، لیکن خیال آیا کہ استخارہ کر لینا چاہیے، سو یہی جواب مکتوب الیہ کو دیا گیا۔ پھر استخارہ کیا گیا۔ وہ استخارہ کیا تھا؟ گویا نشان آسمانی کی درخواست کا وقت آ پہنچا۔ اس قادر حکیم نے مجھ سے فرمایا کہ اس کی دختر کلاں کے لیے سلسلہ جنبانی کرو اور اس سے کہہ دو کہ تم تمام سلوک و مروت تم سے اس شرط پر کیا جائے گا، اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت برا ہوگا۔ جس دوسرے شخص سے یہ بیاہی جائے گی وہ روز نکاح سے 2.5 سال اور ایسا ہی والد اس دختر کا 3 سال تک فوت ہو جائے گا۔ خدا تعالیٰ نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب الیہ کی دختر کا ہر ایک معنی دور کرنے کے بعد انجام کار اس عاجز کے نکاح میں لائے گا۔ عربی الہام میں اس بارے میں یہ ہے کہ کذبوا بآیاتنا وکانوا بها یستہزئون فسیکفیہم اللہ ویردها الیک لا تبدیل لکلمات اللہ ان ربک فعال لما یرید، یعنی انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ پہلے ہنسی کر رہے تھے، سو خدا تعالیٰ نے ان کے تدارک کے لیے جو اس کام کو روک رہے تھے تمہارا مددگار ہوگا اور انجام کار اس لڑکی کو تمہاری طرف واپس لائے گا، اور کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو ٹال سکے۔ تیرا رب وہ قادر ہے، جو کچھ چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کو ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محق امتحان نہیں۔ اس عبارت میں جو کچھ مرزا صاحب نے لکھا ہے وہ تشریح کا محتاج نہیں۔ مرزا صاحب نے محمدی بیگم سے نکاح اور محمدی بیگم کے خاوند سلطان محمد کی موت کی پیش گوئی کو تقدیر مبرم قرار دیا۔ جیسا کہ درسی تحریر میں مرزا صاحب نے لکھا ہے، نفس پیش گوئی یعنی اس عورت محمدی بیگم کا اس عاجز مرزا صاحب کے نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا، کیونکہ اس کے لیے الہام الہی میں یہ فکرہ موجود ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، یعنی یہ میری بات ہرگز نہیں ٹلے گی، بس اگر ٹل جائے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مرزا صاحب نے محمدی بیگم کے خاوند کے متعلق لکھا ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی داماد احمد بیگم کی موت تقدیر مبرم ہے، اس کی انتظار کرو، اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔ آگے مرزا صاحب مزید لکھتے ہیں، صاف ظاہر ہے کہ پیش گوئی اور اس محمدی بیگم کی پیش گوئی میں 3 شخص کی موت کی خبر دی گئی ہے، سو میں ان سے 2 تو فوت ہو چکے ہیں، صرف 1 باقی ہے، سو اس کا انتظار کرو۔ مرزا صاحب کی تحریرات سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا صاحب کا محمدی بیگم سے نکاح ہونا اور محمدی بیگم کے خاوند سلطان محمد کا فوت ہو جانا یہ مرزا صاحب کی اس پیش گوئی تھی جو تقدیر مبرم تھی۔ اب دیکھتے ہیں مرزا صاحب تقدیر مبرم کے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ مرزا صاحب نے تقدیر مبرم کے بارے میں لکھا ہے، بظاہر کوئی وعید شروط سے خالی ہو مگر اس کے ساتھ پوشیدہ طور پر ارادہ الہی میں شروط ہوتی ہے، بجز ایسے الزام کے جس میں ظاہر کیا جائے کہ اس کے ساتھ شروط نہیں ہے، بس ایسی صورت میں قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے اور تقدیر مبرم قرار پاتا ہے۔ مرزا صاحب کی ان تحریرات سے درج ذیل باتیں ثابت ہوئی۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ محمدی بیگم کا نکاح مرزا صاحب کے ساتھ کر دیا جائے۔ اگر محمدی بیگم کا نکاح کسی اور کے ساتھ کیا گیا تو خدا کا عذاب نازل ہوگا، اگر محمدی بیگم کا نکاح کسی اور کے ساتھ کیا گیا تو جس کے ساتھ نکاح ہوگا وہ 2.5 سال کے اندر اندر مر جائے گا، اگر محمدی بیگم کا نکاح کسی اور کے ساتھ کیا گیا تو محمدی بیگم کا والد 3 سال کے اندر اندر مر جائے گا، جو شخص محمدی بیگم کے مرزا صاحب کے ساتھ نکاح کرنے میں رکاوٹ ڈالے گا وہ بھی ساتھ ہی پس جائے گا۔ ان سب کاموں کے بعد مرزا صاحب کا نکاح محمدی بیگم کے ساتھ ہوگا اور یہ سارے کام خدا کا نشان ہوں گے اور مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتے ہیں اور اس کی بات کی سچائی کی دلیل ہوں گے۔ محمدی بیگم سے مرزا صاحب کا نکاح اور محمدی بیگم کے خاوند سلطان محمود کی موت کی پیش گوئی تقدیر مبرم ہے جو کسی صورت ٹل نہیں سکتی۔ اگر یہ تمام باتیں اس طرح نہ ہو سکے تو مرزا صاحب کذاب ثابت ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے مرزا صاحب کو ذلیل کروانا تھا، اس لیے نہ ہی مرزا صاحب کا محمدی بیگم سے ساری زندگی نکاح ہو سکا اور نہ ہی محمدی بیگم کا خاوند مرزا صاحب کی زندگی میں مر سکا جس کے مرنے کی پیش گوئی مرزا صاحب نے کی تھی، اور مرزا صاحب نے کہا تھا کہ وہ نکاح کے دن سے 2.5 سال کے اندر اندر مر جائے گا، لیکن وہ نہیں مرا۔ یاد رہے ان دونوں پیش گوئیوں کو مرزا صاحب نے تقدیر مبرم قرار دیا تھا جو کسی صورت نہیں ٹل سکتی۔ قادیانی یہاں دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ محمدی بیگم کا والد 6 ماہ بعد مر گیا تھا اور محمدی بیگم اور اس کے خاوند اور خاندان نے توبہ کر لی تھی، لہٰذا وہ مرنے سے بچ گئے۔ تو اس کا پہلا جواب تو ہم یہ دیتے ہیں کہ مرزا صاحب نے محمدی بیگم سے نکاح اور محمدی بیگم کے خاوند سلطان محمد کی موت کی پیش گوئی کو تقدیر مبرم قرار دی ہے جو کہ کسی صورت ٹل نہیں سکتی۔ بالفرض اگر انہوں نے توبہ کر بھی لی تھی تو پھر بھی تقدیر مبرم کو ضرور پورا ہونا چاہیے تھا جو کہ پوری نہیں ہوئی۔ اس کا دوسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ محمدی بیگم کے والد کی وفات کے بعد مرزا صاحب نے درج ذیل تحریر لکھی
مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری کے داماد کی موت کی نسبت پیش گوئی، جو پٹی ضلع لاہور کا باشندہ ہے، جس کی میعاد آج کی تاریخ سے جو 21 ستمبر 1893 ہے، تقریباً 11 مہینے باقی رہ گئی ہے۔ یہ تمام امور جو انسانی طاقتوں سے بالکل بالاتر ہیں، ایک صادق یا کاذب کی شناخت کے لیے کافی ہیں، کیونکہ احیاء اور اموات دونوں خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ اور جب تک کوئی شخص نہایت درجے کا مقبول نہ ہو، خدا تعالیٰ اس کی خاطر سے کسی اس کے دشمن کو اس کی دعا سے ہلاک نہیں کر سکتا، خصوصاً ایسے موقع پر وہ شخص اپنے تئیں من جانب اللہ قرار دے اور اپنی اس کرامت کو اپنے صادق ہونے کی دلیل ٹھہرائے۔ سو پیش گوئیاں کوئی معمولی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں جو انسان کے اختیار میں ہو، بلکہ محض اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہے۔ سو اگر کوئی طالب حق ہے تو ان پیش گوئیوں کے وقتوں کا انتظار کرے۔ آگے مرزا صاحب نے اس پیش گوئیوں کے اجزاء یوں لکھے ہیں۔ نمبر 1، مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری، محمدی بیگم کا جو والد ہے وہ 3 سال کی میعاد کے اندر فوت ہو، پھر داماد اور اس کی جو دختر کلاں یعنی محمدی بیگم اور اس کا شوہر 2.5 سال کے اندر فوت ہو، پھر یہ کہ محمدی بیگم تاروز شادی دختر کلاں محمدی بیگم فوت نہ ہو، پھر یہ کہ وہ دختر یعنی محمدی بیگم بھی تا نکاح اور تا ایام بیوہ ہونے اور نکاح ثانی فوت نہ ہو، اور 5ویں یہ کہ پھر یہ کہ عاجز یعنی مرزا صاحب بھی ان تمام واقعات کے پورا ہونے تک فوت نہ ہو، پھر یہ کہ اس عاجز یعنی مرزا صاحب سے نکاح ہو جائے۔ باوجود یہ کہ اس تحریر میں مرزا صاحب نے بہت سے جھوٹ لکھے ہیں۔ مثلا مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ پیشگوئی کے مطابق پہلے محمدی بیگم کے خاوند کو مرنا چاہیے، یہ مرزا صاحب کا جھوٹ ہے، کیونکہ اصل پیشگوئی کے مطابق پہلے محمدی بیگم کے خاوند کو مرنا تھا۔ پھر بھی مرزا صاحب کی اس تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ بالفرض اگر سلطان محمد یا محمدی بیگم کے خاندان نے توبہ کر بھی لی تھی، پھر بھی مرزا صاحب کو سلطان محمد کی موت کی پیشگوئی کے پورا ہونے کا انتظار تھا، اور انہوں نے توبہ کر لی تھی اور یہ پیشگوئی ٹل گئی تھی، تو اس کے باوجود مرزا صاحب پھر سلطان محمد کی موت کا انتظار کیوں کرتے رہے؟ تیسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ مرزا صاحب توبہ کے متعلق لکھتے ہیں، اگر کافر سچا ہے، اگر کافر ہے تو سچا مسلمان ہو جائے، اور اگر ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے تو سچ مچ اس جرم سے دستبردار ہو جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ محمدی بیگم کے خاوند سلطان محمد کا جرم کیا تھا جس کی اس نے توبہ کر لی تھی۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے، احمد بیگ کے داماد کا قصور یہ تھا کہ اس نے تخفیف کا اشتہار دے کر اس کی پرواہ نہ کی، پیشگوئی کو سن کر پھر نکاح کرنے پر راضی ہوا۔ مرزا صاحب کی اس تحریر سے پتہ چلا کہ محمدی بیگم کے خاوند کا قصور محمدی بیگم سے نکاح کرنا تھا، بس اگر محمدی بیگم کے خاوند نے توبہ کر لی تھی تو اس کو محمدی بیگم کو طلاق دے دینی چاہیے تھی تاکہ مرزا صاحب اس سے نکاح کر سکیں، لیکن محمدی بیگم کے خاوند سلطان محمد نے مرزا صاحب کی زندگی میں بھی اور مرزا صاحب کی موت کے بعد بھی محمدی بیگم کو طلاق نہیں دی۔ بس ثابت ہوا کہ محمدی بیگم کے خاندان یا خاوند نے کوئی توبہ نہیں کی تھی۔ خلاصہ کلام اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ مرزا صاحب نے پیش گوئی کی تھی کہ محمدی بیگم کا نکاح اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ آسمانوں پر کر دیا ہے، اگر محمدی بیگم کے والد نے محمدی بیگم کا نکاح کسی اور کے ساتھ کر دیا تو نکاح کے بعد 2.5 سال کے اندر جس سے نکاح کیا ہے وہ فوت ہو جائے گا، اور نکاح کے بعد 3 سال کے اندر محمدی بیگم کا والد فوت ہو جائے گا، اور اس کے بعد محمدی بیگم مرزا صاحب کے نکاح میں آ جائیں گی، لیکن نہ ہی محمدی بیگم کا خاوند مرزا صاحب کی زندگی میں فوت ہوا اور نہ ہی محمدی بیگم مرزا صاحب کے نکاح میں آئی۔ محمدی بیگم کا خاوند 1948 کو اسلام کی حالت میں فوت ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔